عرض شروع کر رہے ہیں۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک و برباد کر دے ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، واہلھا غافلون، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد اور ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق گمراہ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ جو سنت اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے اس سنت کے مطابق گمراہ لوگوں کی طرف، گمراہ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنی قوموں میں رہ کر ڈرانے، نصیحت کرنے اور خوشخبری سنانے کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ پھر بھی اگر قوم حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی تو وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جاتی تھی۔ جی ہاں، اس سنت کے مطابق ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اچانک کسی قوم یا بستی پر اللہ کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑا ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ گمراہ قوموں کی طرف وہ رسول بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول اپنی قوموں میں رہ کر نصیحت کرنے اور خوشخبری سنانے کے فرائض انجام دیتے رہیں۔ پھر بھی اگر کوئی قوم حق کے قبول کرنے سے انکار کرتی تھی تو وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جایا کرتی تھی۔ جی ہاں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اچانک کسی قوم پر یا بستی پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا ہو۔ واضح طور پر جو یہ قاعدہ کلیہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس قاعدہ کلیہ کو ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے۔ وہاں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی وہ عذاب جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، وہ عذاب جس سے کسی قوم کی جڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے تباہ کر کے نسیاں منسیہ کر دیا جاتا ہے، وہ کسی رسول کے مبعوث ہونے کے بغیر کبھی نہیں کیا جاتا۔ وہ کسی رسول کے مبعوث ہوئے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ رسول آ کر اللہ کی طرف سے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل واضح کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس کے باوجود جو لوگ پھر بھی کفر پر اڑے رہتے تھے، کفر کو اپناتے تھے، پھر ان پر اللہ کی پکڑ آتی تھی، عذاب آتا تھا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ دیکھیے اس آیت سورہ الانعام کی آیت 131 سے اس وضاحت سے یہ خلاصہ نکل کر سامنے آیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے ہمیں حقیقت کو بتلایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ہم کو سیدھا راستہ بتانے کا کوئی انتظام کیا تھا، لہٰذا ہم اپنی ناواقفیت کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے، تو اب آپ ہماری پکڑ کر رہے ہیں، ہمیں عذاب دے رہے ہیں، تاکہ یہ حجت اور یہ مقابلہ نہ ہو سکے، اس کی نوبت نہ آ سکے کہ وہ اس مقابلے میں کہہ سکے کہ آپ نے ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ہم کو سیدھے راستے بتلانے کا کوئی انتظام کیا تھا۔ اب جب کہ ہم اپنی ناواقفیت کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے تو آپ ہماری پکڑ کر رہے ہیں۔ اسی مقدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، تاکہ کہیں انسان اور جناتوں کو صاف صاف یہ بات کہنے کا موقع نہ مل جائے
تاکہ انسانوں اور جناتوں کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے۔ اب اگر لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود انہی لوگوں پر ہے جو غلط راستے پر چلے ہیں، نہ کہ اللہ پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول آ چکے ہیں، پیغمبروں نے اپنے کام کر دیے ہیں، کتابیں نازل ہو چکی ہیں، لہٰذا انسانیت کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں رہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس مقدمے کو اور اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص غلط راستے پر چلتا ہے، کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، شرک کے راستے پر جاتا ہے، تو اس کا الزام خود اسی پر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، پیغمبروں نے اپنے کام کر دیے ہیں، کتابیں نازل ہو چکی ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا انسانیت کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں رہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ کبھی بھی کسی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے بغیر عذاب نازل نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 132 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ یہ بات بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ سب نیک بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ ہی سب بدکار ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ اعمال کے لحاظ سے مختلف افراد مختلف مقامات اور مرتبے کے ہوتے ہیں۔ وما ربک، آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے نیک ان کے عمل کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت 133 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، یعنی کسی کو عذاب دے کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کسی کی بندگی اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام چل نہیں جاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندگی اور اس کی اطاعت کرے اور اس کا کوئی رکا ہوا جو کام تھا وہ چل پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے یعنی اس کی کوئی غرض، اس کا کوئی مقصد تم سے اٹکا ہوا نہیں ہے، اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی کام کوئی فائدہ تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو۔ ساری انسانیت، جی ہاں ساری انسانیت سب مل کر سخت نافرمان بن جائے تو اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر اس کے فرما بردار عبادت گزار بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں غنی کے ساتھ ذو الرحمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور غنی کے ساتھ ذو الرحمہ کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ وہ اگرچہ تم سے ساری کائنات سے بالکل بے نیاز ہے، لیکن بے نیازی کے ساتھ ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے،
इन यशा युज़हिबकुम वयस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए यानी ख़त्म कर दे, और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे ले आए। अगर वो चाहे तो तुम सबको ख़त्म कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे ले आए। मारिफुल कुरान में है कि ले जाने से मुराद ऐसा फना कर देना है कि नामो निशान तक बाकी न रहे, नामो निशान तक ख़त्म हो जाए। कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जिस तरह उसने तुम्हें उठाया है किसी और कौम की नस्ल में से। कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जिस तरह उसने तुम्हें उठाया है किसी और कौम की नस्ल में से, जैसे कौम आद अरब की ज़बरदस्त ताकतवर कौम थी, लेकिन कुफ्र और सरकशी की वजह से उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और आपके कुछ अहले ईमान साथी महफूज रहे थे जो वहाँ से हिजरत करके चले गए थे। उन लोगों की औलाद में से बाद में कौम समूद वजूद में आई, और फिर कौम समूद को भी हलाक और बर्बाद कर दिया गया, और उनमें से बच रहने वाले अहले ईमान से नस्ल इंसानी आगे चली और मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ कौमें आबाद हुई। चुनांचे जैसे तुम्हें अल्लाह ने उठाया है, पैदा किया है किसी दूसरी कौम की नस्ल से, इसी तरह वो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएगा। तो ये वजाहत है जो इस आयत से समझ में आती है। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 134 की तरफ, इन्नमा तुअदूना लआतिम वमा अंतुम बिमुअजिजीन। इन्नमा तुअदूना लआतिम वमा अंतुम बिमुअजिजीन, यकीनन जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है या जिस चीज़ की तुमको धमकी दी जा रही है वो आकर रहेगी और तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो। वमा अंतुम बिमुअजिजीन के अल्फाज हैं, और तुम आजिज़ कर देने वाले नहीं हो, यानी तुम अपनी साजिशों से अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते और ना ही उसके काबू से बाहर जा सकते हो। अल्लाह के तमाम वादे पूरे होकर रहेंगे। आगे चलते हैं सूरह अल-अनआम की आयत 135 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या कौमी अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए मेरी कौम के लोगों, कुल या कौमी अमलू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए मेरी कौम के लोगों, अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, कर लो जो कुछ कर सकते हो अपनी जगह पर, मैं भी कर रहा हूँ, यानी मैं भी कर रहा हूँ जो मुझे करना है। कर लो जो कर सकते हो अपनी जगह पर, मैं भी कर रहा हूँ, यानी जो मुझसे करना है। ये गोया के एक चैलेंज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नबी की ज़ुबानी चैलेंज वाला अंदाज है कि मुझे तुम लोगों को दावत देते हुए, गोया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे तुम लोगों को दावत देते हुए 12 साल गुजर चुके हैं। तुमने इस दावत को नाकाम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, हर तरह से मुझे सताया, यहाँ तक कि 3 साल तक शुआबे अबी तालिब में कैद रखा। मेरे साथियों पर तुम लोगों ने तशद्दुद, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और हर मुमकिन हरबा आजमाया है। गर्ज मेरे खिलाफ जो कुछ तुम कर सकते थे करते रहे हो, अभी मज़ीद जो कुछ भी तुम्हें करना है कर लो। जो मेरा फ़र्ज़ मनसबी है वो मैं अदा करता रहूँगा। गोया कि ये चैलेंज वाला अंदाज़ है कि मुझे तुम लोगों को दावत देते हुए 12 साल हो गए, तुमने इस दावत को नाकाम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, हर तरह से मुझे सताया, 3 साल तक शुअबे अबी तालिब में कैद रखा, मेरे साथियों पर
تم لوگوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، ہر ممکن حربہ آزمایا، غرض میرے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے ہو، ابھی مزید جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن جو میرا فرض منصبی ہے وہ تو میں ادا کرتا ہی رہوں گا۔ دیکھیے یہاں پر جو شعیب ابی طالب کا مثال کے طور پر مفسرین نے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ شعیب ابی طالب کا بڑا ہی دل کو نرم کرنے والا ہے، اور بڑا ہی ایمان دل کے اندر اس واقعے سے جاگتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبی کی قربانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے کس قدر ان کو قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں۔ شعیب ابی طالب مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی کی گھاٹی کا نام ہے، جہاں 7 نبوی بمطابق ستمبر 615 عیسوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبی کو پناہ لینی پڑی تھی۔ اصل میں کیا ہے، یہ اس ظالمانہ منصوبے کا نتیجہ تھا جو مشرکین مکہ نے اسلام کی دعوت اور اسلام کے زور کو دبانے کے لیے، اسلام کی آواز کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیے جائیں۔ یہ سوشل بائیکاٹ محرم 10 نبوی تک تقریباً روایتوں میں آتا ہے 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، بڑا نازک دور تھا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دوران، ان حالات کے دوران بھوک کو مٹانے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑتی تھیں، اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑے کو باندھنا پڑتا تھا۔ اور دیکھیے پھر کیا ہوا، جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے بعد جلد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ وفات پا گئی تھیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا تھا۔ آگے اسی آیت 136 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی آخرت کی دائمی کامیابی کس کے لیے ہے، کس کے لیے وہاں جنت ہے، روح اور ریحان ہے، اور کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ وضاحت ہمارے سامنے آیت 136 تک آ چکی ہے سورہ الانعام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔